بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے اور اس لیکچر میں ہم مزید اپنے خاکے کو آگے بڑھائیں گے اور خاکے میں سے ہم پڑھیں گے 5واں پیراگراف۔ یہ خاکہ آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا خاکہ ہے اور مرزا محمد سعید پہ یہ خاکہ لکھا گیا ہے جو کہ اردو کے ایک اہم ادیب اور مصنف ہیں۔ تو آپ اپنی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر 14 پہ آئیں۔ صفحہ نمبر 14 پہ تیسرا پیراگراف دیکھیں۔ مرزا صاحب دلی کے شرفاء کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ مرزا صاحب دلی کے شرفاء جمع ہے لفظ شریف کی، اور شریف کہا جاتا ہے عزت دار شخص کو، یعنی شرفاء سے مراد ہے عزت دار لوگ۔ تو یہ کہہ رہے ہیں شاہد احمد دہلوی کہ مرزا سعید کا تعلق دلی کے عزت دار خاندان میں سے تھے، خاندان میں سے ان کا تعلق تھا اور ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ متمول یہاں پہ میں نے معنی لکھا ہوا ہے دولت مند، یعنی ان کا تعلق ایک دولت مند گھرانے سے تھا۔ چشم و چراغ مرکب عطفی جو ہے چشم و چراغ، ویسے آپ کو پتہ ہے چشم آنکھوں کو کہا جاتا ہے اور چراغ ہے دیا جسے کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ استعارہ ہے بیٹے کے لیے، اولاد کے لیے، یعنی یہاں مجازاً یہ بیٹے اور اولاد کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب کا تعلق ایک دولت مند گھرانے سے تھا، وہ ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ تراہا بیرم خان سے آگے بڑھ کر ایک راستہ سیدھے ہاتھ کو مڑ جاتا ہے، سیدھے ہاتھ کو یعنی دائیں ہاتھ کو مڑ جاتا ہے۔ اسی کے نکڑ پر مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا، اسی کے نکڑ پر یعنی اسی کے آخری سرے پر۔ نکڑ جو ہے یہ اسم تصغیر ہے نوک کے لیے، اس کو آپ کونا کہیں، سرا کہیں یا اخیر کہیں۔ تو یہ ایک یہ جو تراہا بیرم خان ہے، اس سے آگے یہ کہتے ہیں کہ ایک راستہ سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جاتا ہے اور اسی راستے کے نکڑ پر، اس کی نوک پہ، اس کے آخری سرے پہ مرزا صاحب کا آبائی مکان تھا، یعنی جو ان کے باپ دادا کا مکان تھا یہ اسی علاقے میں تھا۔ اسی علاقے میں سر سید احمد خان کا قدیم مکان بھی تھا۔ سر سید احمد خان جس کو آپ جانتے ہیں، تحریک پاکستان میں ان کا بہت بڑا نام ہے اور آپ پاک اسٹڈی میں اور اردو میں بار بار ہم ان کو پڑھتے ہیں، ادیب کی صورت میں بھی اور ایک تحریک کے سرکردہ رکن کے طور پر بھی ان کو ہم بار بار پڑھتے ہیں۔ نیچے ان کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ سر سید احمد خان مسلمانوں میں جدید تعلیم کے فروغ کے علم بردار تھے۔ علی گڑھ میں ایم اے او کالج قائم کیا جو ان کی وفات کے بعد یونیورسٹی بن گیا۔ تو یہ مختصر ان کا تعارف ادھر کیا گیا ہے، باقی آپ بار بار سر سید احمد خان کے حوالے سے پڑھتے رہتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ اس علاقے میں سر سید احمد خان کا بھی قدیم مکان تھا۔ سر سید سے بھی مرزا صاحب کی عزیز داری تھی، عزیز داری یعنی رشتہ داری، ان سے بھی وہ رشتے میں منسلک تھے۔ اور منشی ذکاء اللہ سے بھی ان کی قرابت داری ہو گئی تھی۔ منشی ذکاء اللہ، ان سے بھی بعد میں ان کا رشتہ بن گیا تھا۔ منشی ذکاء اللہ کے حوالے سے نیچے لکھا ہوا ہے حوالہ نمبر 3 میں کہ منشی ذکاء اللہ سر سید احمد خان کے قریبی دوست اور ساتھی تھے۔ تحقیق و تصنیف اور تراجم میں نام پیدا کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کا بھی یہاں پہ مختصر تعارف کیا گیا ہے۔ یہ بھی ادیب ہے، مختلف مضامین اور ان کی مختلف کتابیں موجود ہیں۔ تو مرزا محمد سعید کی رشتہ داری ذکاء اللہ صاحب سے بھی تھی۔ 50-60 سال پہلے دلی کے مسلمان شرفاء میں انگریزی تعلیم کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا، اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ محاورتاً زبان ہے، مطلب یہ کہ جو عزت دار لوگ تھے 50-60 سال پہلے، وہ لوگ انگریزی
تعلیم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنا یہ ان کی نظروں میں ایک برا کام تھا، مگر سر سید نے مسلمانوں کے اس غلط نظریے کی بہت کچھ اصلاح کر دی تھی۔ نظریہ یعنی سوچ۔ تو سر سید احمد خان باقاعدہ انہوں نے اس کے لیے بہت کوشش کی تھی، مسلمانوں کو جدید تعلیم کی طرف راغب کرنے میں ان کی بڑی کوششیں ہیں، اور انگریزی کی طرف مسلمانوں کو لانے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو شاہد احمد دہلوی نے بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو غلط نظریہ تھا، یہ جو غلط سوچ تھی مسلمانوں میں، تو اس سوچ اور اس نظریے کو سر سید احمد خان نے اس کی کافی حد تک اصلاح کر دی تھی، اور لوگوں کو بتایا تھا کہ بھئی انگریزی تعلیم حاصل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی یہ برا کام نہیں ہے، یہ ضرورت ہے اس زمانے میں، تو یہ اس کو حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ادھر ہندو جو تھے وہ باقاعدہ انگریزی تعلیم اور جدید تعلیم حاصل کر رہے تھے اور مختلف اداروں میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اس لیے سر سید احمد خان اس بات پر زور دے رہے تھے کہ مسلمانوں کو بھی اب انگریزی تعلیم اور جدید تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ ان کو موقع ملے آگے بڑھنے کا۔ اسی زمانے میں دلی کے دو نوجوانوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علمی حلقوں میں نمود حاصل کی۔ علمی حلقہ یعنی علمی محفلیں، جو علمی ادارے آپ کہہ لیں، علمی محفلیں آپ کہہ لیں، علمی جماعت آپ کہہ لیں، تو دو ایسے لوگ تھے، دو ایسے نوجوان تھے جنہوں نے سر سید کی وجہ سے یہ جو انگریزی تعلیم ہے اس کی طرف وہ آئے۔ وہ دو نوجوان، اور کافی حد تک وہ دو نوجوان علمی حلقوں میں ان کو شہرت بھی ملی، نمود و نمائش جسے ہم کہتے ہیں، نمود یعنی شہرت ملنا۔ یہ دو نوجوان ایسے تھے کیونکہ وہ آگے بڑھے۔ ایک پروفیسر مشتاق احمد زاہدی تھے، ایک نوجوان ان دو نوجوانوں میں تھے پروفیسر مشتاق احمد زاہدی، اور دوسرے پروفیسر مرزا محمد سعید۔ یعنی یہ ابتدائی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے انگریزی تعلیم حاصل کی، اور اس کی بدولت انہوں نے جدید تعلیم حاصل کی۔ مرزا صاحب نے اس صدی کے آغاز میں، اسی صدی کے آغاز میں یعنی 1900 کے آغاز میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں تعلیم حاصل کی۔ جی سی لاہور جسے کہا جاتا ہے، بہت ہی مشہور کالج ہے، اور بہت بڑے بڑے ادبا، بڑی بڑی شخصیت یہاں پہ تعلیم حاصل کر چکی ہیں۔ ان کے استادوں میں علامہ اقبال بھی تھے۔ علامہ اقبال خود بھی جی سی لاہور میں پڑھے ہوئے تھے، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ پروفیسر بھی بن گئے تھے، تو اس لیے ان کے مرزا محمد سعید کے استادوں میں علامہ اقبال کا بھی نام آتا ہے، جن سے ان کے مخلصانہ تعلقات آخر دم تک قائم رہے۔ مخلصانہ یعنی اخلاص سے بھرے ہوئے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا محمد سعید جو ہے ان کا تعلق علامہ اقبال سے بھی تھا، اور آخری دم تک تھا، یعنی موت تک ان کے ساتھ تعلق تھا۔ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لینے کے بعد مرزا صاحب نے 1906-07 میں دو سال علی گڑھ میں پڑھایا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور ہی میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ خود یہ مرزا محمد سعید بھی پھر جی سی لاہور میں انگریزی کے پروفیسر بن گئے۔ پنجاب کے بیشتر اعلیٰ عہدیدار، بیشتر یعنی بہت زیادہ اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ، عہدیدار، عہدے رکھنے والے مرزا صاحب کے شاگرد تھے، یعنی بہت بڑے عہدوں پر فائز لوگ بہت سارے ایسے تھے کہ وہ مرزا محمد سعید کے شاگرد تھے۔ پطرس یعنی پطرس بخاری، اور تاج، امتیاز علی تاج۔ پطرس بخاری اردو مزاحیہ ادب میں بہت بڑا نام ہے، اور ان کی کتاب مضامین پطرس بہت زیادہ مقبول و معروف کتاب ہے۔ اسی طرح امتیاز علی تاج بہت بہترین، یہ بھی بہترین ڈرامہ نگار بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہے، اور ان کا ڈرامہ جو ہے انارکلی، یہ بہت ہی مشہور ڈرامہ ہے اردو میں۔ نیچے 4 نمبر حوالے میں پطرس بخاری کے حوالے سے لکھا ہے کہ پطرس بخاری اردو کے معروف اور بلند پایہ مزاح نگار اور انگریزی ادبیات کے استاد تھے۔ سید امتیاز علی تاج کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ڈرامہ نویس تھے، اور انارکلی ان کا معروف ڈرامہ ہے۔ اچھا، پطرس اور تاج نے بھی مرزا صاحب سے اکتساب علم کیا۔ اکتساب علم حاصل کرنا، اکتساب علم
یہاں پہ لکھا ہے میں نے علم حاصل کرنا، تو یہ دو شخصیت ہیں پطرس بخاری اور امتیاز علی تاج، تو یہ دونوں بھی مرزا محمد سعید کی شاگردی میں رہے۔ بعد میں پطرس خود انگریزی کے پروفیسر ہو گئے تھے، ان کے شاگرد تھے لیکن بعد میں وہ خود بھی پروفیسر بن گئے انگریزی کے، اور بہت ہی قابلیت تھی پطرس بخاری میں، مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے۔ اگرچہ غیر معمولی قابلیت ان میں تھی، غیر معمولی ذہین تھے، غیر معمولی کا مطلب یہ ہے کہ معمولی ذہین شخص نہیں تھے، وہ بہت زیادہ ذہین تھے، اس کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے، کیونکہ ان کے استاد بھی تھے، تو اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے کہ ان کے آگے میں کچھ نہیں ہوں۔ ہیچ سمجھنا مطلب ہیچ کچھ نہیں، آپ عام معنوں میں لے لیں کمزور، ان کے آگے خود کو کمزور سمجھتے تھے۔ میں نے بارہا، شاہد احمد دہلوی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بارہا پطرس کو مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے دیکھا، بارہا کئی بار میں نے دیکھا کہ پطرس بخاری پروفیسر بھی ہیں اور ڈائریکٹر جنرل بھی تھے وہ ریڈیو میں، لیکن اس کے باوجود وہ مرزا محمد سعید کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، اور شاہد احمد دہلوی کہہ رہے کہ میں نے بھی کئی بار دیکھا ہوا ہے۔ پطرس کو میں نے کسی اور کا اتنا ادب و احترام کرتے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وائسرائے ہند کا بھی۔ پطرس نے یہ کہتے ہیں کہ میرے خیال سے کسی اور کی اتنی عزت نہیں کی ہوگی جتنی عزت انہوں نے مرزا محمد سعید کی ہیں۔ پطرس کی اگلا جو پیراگراف ہے وہ دیکھیں۔ پطرس کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعات یاد آ گئے۔ پطرس بخاری کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دو اہم واقعات یہاں میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو پہلے کیا کہہ رہے ہیں کہ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل ہو گئے تھے، جو سب سے بڑا عہدہ ہے ریڈیو میں، مگر پرانے دوستوں سے رسم و راہ میں ذرا بھی فرق نہ آنے پایا تھا۔ رسم و راہ یعنی تعلق، جو پرانے دوستوں سے جس طرح ان کا تعلق تھا اسی طرح رہا، یہ نہیں کہ وہ کسی بڑے عہدے پہ چلے گئے تو اپنے پرانے دوستوں کو وہ بھول گئے، اسی طرح ان کے ساتھ اٹھک بیٹھک تھی۔ مرزا صاحب کو انہوں نے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر لیا تھا۔ آمادہ کرنا، کسی کام کے لیے تیار کرنا، کہ ریڈیو سے کبھی کبھی تقریر نشر کیا کریں۔ پطرس بخاری نے مرزا محمد سعید کو اس بات پہ آمادہ کر دیا تھا کہ وہ کبھی کبھار جب ان کو موقع ملے، وہ فارغ ہوں تو کوئی تقریر ریڈیو سے بھی نشر کیا کرے۔ ایک تقریروں کے بعد مرزا صاحب نے کانٹریکٹ واپس کرنے شروع کر دیے، جو ان کو کانٹریکٹ ملا تھا تقریر کرنے کا، تو وہ کانٹریکٹ وہ واپس کرنے لگے۔ شدہ بات پطرس تک پہنچی، ہوتے آہستہ آہستہ بات پطرس بخاری تک پہنچ گئی، ڈائریکٹر جنرل تک یہ بات پہنچ گئی کہ مرزا محمد سعید جو ہیں وہ جو ان کی تقریر کے کانٹریکٹ ہیں وہ واپس کر رہے ہیں۔ حاضر ہو کر وجہ دریافت کی، مرزا محمد سعید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے وجہ پوچھی کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ کانٹریکٹ واپس کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب نے فرمایا، تمہیں اصلاح دینے کے بعد مجھے یہ منظور نہیں کہ تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں۔ میں تو آپ کو اصلاح دیتا تھا، آپ کی غلطیاں نکالتا تھا، آپ کی درستگی کرتا تھا۔ آج نوبت اس بات تک آ گئی، نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ کے جو شاگرد ہیں، آپ میرے شاگرد ہیں، اور آپ کے جو شاگرد ہیں یعنی میرے جو شاگرد کے شاگرد ہیں وہ میری اصلاح کرنے لگیں۔ مطلب انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ میں تقریر اس لیے نشر نہیں کر رہا، کانٹریکٹ اس لیے واپس کر رہا ہوں کہ آپ کے شاگرد مجھے اصلاح دے رہے ہیں۔ اصلاح تصحیح کرنا، ٹھیک کرانا، کسی غلطی کی درستگی کرنا۔ پطرس نے بڑی معذرت کر لی کہ بھئی یہ غلطی ہو گئی ہیں، مگر مرزا صاحب آئندہ نشر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے۔ لیکن وہ آئندہ ریڈیو پر تقریر نشر کرنے کے لیے یعنی ریڈیو پہ تقریر سنانے پہ وہ آمادہ نہیں ہوئے۔ اگلے دن دفتر میں قیامت آ گئی۔ قیامت آنا بیٹا یہ محاورہ ہے،
اور محاورہ ادھر میں نے تعریف لکھی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اہل زبان اپنی روزمرہ گفتگو میں استعمال کرتے ہیں لیکن اس سے اصلی معنوں کی بجائے مجازی معنی مراد لیتے ہیں تو اسے محاورہ کہتے ہیں، جیسے کہ 3 5 کرنا، آگ بگولا ہونا، قسم کھانا، حلف اٹھانا، تو یہ سارے محاورے ہیں، اس پہ بار بار ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ تو یہاں یہ قیامت آ گئی، یہ بھی محاورہ ہے۔ قیامت آنا کا مطلب ہے آفت آنا، مصیبت آنا، اس کا ہم لغوی معنی نہیں لیں گے، جو اس کا مجازی معنی ہے وہ ہے مصیبت آنا، مصیبت پڑنا، یعنی آفت آ گئی، ایک غوغا سا، ایک شور سا مطلب دفتر میں ہونے لگا۔ پورے اسٹاف کو جمع کر کے انہوں نے براڈ کاسٹنگ کے حسن اخلاق پر ایک طویل لیکچر دیا۔ پورے اسٹاف کو، الف لکھا ہوا ہے، اس طرح کے الفاظ سے پہلے ہم اردو میں الف لگاتے ہیں کیونکہ اردو میں کوئی بھی لفظ ساکن حرف سے شروع نہیں ہوتا، جبکہ انگریزی میں ہوتا ہے، جیسے کہ اسکول ہے، اسکول میں ایس یا آپ کہہ لیں سین جو ہے وہ ساکن ہے، لیکن اردو میں چونکہ یہ قاعدہ ہے کہ لفظ ہمیشہ متحرک حرف سے شروع ہوگا، لہٰذا اس حرف کو، پہلے حرف کو متحرک کرانے کے لیے اس سے پہلے الف لگا دیا جاتا ہے، جیسے کہ اسکول ہم لکھتے ہیں، اسکول ہم نہیں لکھتے، اسکول، یا اسٹیشن یا اسٹیشنری، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اسٹاف بھی ہیں، پورے جو اسٹاف ہے جو ریڈیو کا، اس کو جمع کر دیا گیا اور ان کو براڈ کاسٹنگ کے بہترین اخلاق پہ لیکچر دینے لگے پطرس بخاری۔ براڈ کاسٹنگ سے مراد ہے ریڈیو پر پروگرام نشر کرنے کا عمل، براڈ کاسٹنگ یعنی ریڈیو پہ پروگرام نشر کرنے کا عمل۔ تو مطلب ریڈیو پہ کس طرح پروگرام نشر کیا جاتا ہے، ایک براڈ کاسٹ کے لیے کیا کیا ضروری ہے، یہ اس پر پطرس بخاری لیکچر دینے لگے۔ حسن اخلاق، بہترین اخلاق، کہ کیا اخلاق ہونے چاہیے براڈ کاسٹنگ کے لیے۔ بات تو کھل ہی گئی تھی، یعنی سب جان گئے تھے کہ بھئی مسئلہ اصل میں کیا ہے۔ اسٹیشن ڈائریکٹر نے تقریروں کے انچارج کو بلا کر کہا کہ جو اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں ان کو بھی پتہ چلا کہ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے، مرزا محمد سعید اسی وجہ سے تقریر نشر نہیں کر رہے، تو انہوں نے جو تقریر کے انچارج تھے ان کو بلایا، جانچ پڑتال کرنے والے جو تھے تقریروں کے، اور کہا اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مرزا صاحب کو منع کر لاؤ، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو اور اسی جگہ پہ اپنی اسی نوکری میں رہو تو جا کے مرزا محمد سعید کو راضی کر کے لاؤ، منا کر لاؤ، یعنی ان کو راضی کرو کہ وہ دوبارہ تقریر نشر کرنے لگیں۔ اس کو معلوم نہیں تھا، یہ جو تقریروں کے انچارج تھے ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مرزا صاحب پطرس کے استاد ہیں، کہ مرزا محمد سعید پطرس بخاری کے استاد ہیں۔ حسب دستور، اپنے دستور کے مطابق اپنی کارروائی دکھانے کے لیے اس نے ان کے مسودے میں سے 2 فقرے نکال دیے تھے۔ اپنی کارروائی وہ پیش کر رہا ہے کہ بھئی یہ تو میری ڈیوٹی ہے، یا دیکھیں اس جملے میں یہ غلطی تھی، یہ جملہ ادھر نہیں ہونا چاہیے تھا، تو 2-3 جملے اپنے انہوں نے دکھائے کہ ان جملوں میں یہ مسئلہ تھا، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ جملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ جملہ اس طرح ہونا چاہیے، یعنی میں نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ مسودہ کہا جاتا ہے، مضمون کو بھی کہتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی کتاب یا کوئی تقریر لکھا جاتا ہے تو پہلے اس کتاب کے لیے خاکہ بنایا جاتا ہے، اس مضمون کے لیے خاکہ بنایا جاتا ہے، تو اس خاکے کو مسودہ کہتے ہیں، یا آپ مضمون ہی یہاں مراد لے لیں کہ اس مرزا محمد سعید کے مضمون سے دو ایسے فقرے نکال دیے جس میں ان کی نظر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا۔ ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ جملہ دیکھیں، ان فقروں کا نکالنا اس کا نوکری سے نکالے جانے کا پیش خیمہ ہو گیا۔ پیش خیمہ یہاں پہ عام مراد اس سے لے لے وجہ، کہ یہ کام انہوں نے کیا، کہ یہ جو فقرے انہوں نے نکال دیے، یہ وجہ بن گئی اس شخص کی نوکری سے نکالنے کی، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کہ ان کو خطرہ پڑ گیا، ابھی ہو سکتا ہے ان کو نوکری سے نکالا جائے۔ بھاگا مرزا صاحب کی خدمت میں
بھاگ بھاگ کے وہ مرزا صاحب کے پاس گئے، معافی مانگی اور ان سے معافی بھی مانگ لی، ہاتھ جوڑ لے اس طرح کہ مجھے معاف کر دے۔ مرزا صاحب نہ مانے، لیکن مرزا صاحب ماننے والے نہیں تھے۔ بولا، یہ جو تقریروں کے انچارج تھے، جب کچھ نہ بنا تو اس نے کہا، تو حضرت یعنی کہ مرزا محمد سعید سے کہہ رہے کہ حضرت میری نوکری گئی، اگر آپ نہیں مان رہے تو بس سمجھ لے کہ میری نوکری چلی گئی، بال بچے بھوکے مریں گے، میرے جو بال بچے ہیں، میرے جو گھر والے ہیں وہ بھوک سے مر جائیں گے، کیونکہ یہی ایک نوکری ہے جس پہ آسرا ہے، اور آپ کو دعائیں دیں گے یعنی تنزیاً وہ کہتے ہیں، مطلب یہ کہ پھر آپ ہی کو ہم وہ دعائیں دیں گے کیونکہ آپ کی وجہ سے مجھے نوکری سے نکالا جا رہا ہے۔ مرزا صاحب کے کان کھڑے ہو گئے۔ کان کھڑا ہونا، بہت زیادہ غصہ ہونا، بہت زیادہ حیران ہونا، محاورہ ہے کان کھڑے ہونا، بہت زیادہ غصہ ہونا، بہت زیادہ حیران ہونا۔ یہ تو میں نہیں چاہتا بھئی، یہ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کو نوکری سے نکالے۔ اس نے کہا، تقریروں کے انچارج نے کہا، اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو اس کانٹریکٹ پر دستخط کیجئے، اگر ایسا نہیں چاہتے کہ مجھے نوکری سے نکال دیا جائے تو پھر اس کانٹریکٹ پہ دستخط کر دیجئے، یعنی آگے بھی آپ تقریر نشر کریں گے۔ مرزا صاحب نے فوراً دستخط کر دی۔ تو یہ کچھ ان کی طبیعت اور ان کی مزاج کے حوالے سے بھی باتیں آ گئی سامنے کہ ان کی طبیعت کیسی تھی، ان کا مزاج کس طرح تھا۔ اگلے پیراگراف میں کہتے ہیں کہ جنگ کے زمانے میں حسنی اتفاق سے، حسین اتفاق، وہ اتفاق جو آپ چاہتے ہوں کہ اس طرح کا اتفاق کبھی ہو، اسے ہم کہتے ہیں حسن اتفاق، اتفاقاً۔ جنگ کے زمانے میں کیا ہوا؟ 1947 کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک خوبصورت اتفاق یہ ہوا کہ دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو میں یا دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہو گئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جو لاہور کے بھی زیادہ تر پبلشرز جو تھے وہ دلی کے کسی نہ کسی ادارے میں جمع ہو گئے تھے۔ پطرس کی تحریک پر، پطرس بخاری کی طرف اشارہ ہے، پطرس کی تحریک پر یعنی پطرس کی کوشش پر، تحریک حرکت دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آپ کوشش لے لیں۔ پطرس کی کوشش پر مطلب پطرس کی تحریک پر ایک محدود ادبی حلقہ قائم کیا گیا ہے۔ محدود یعنی جس کی حد مقرر ہو، مطلب چھوٹا سا ادبی حلقہ یعنی ادبی جماعت آپ کہہ لیں، حلقہ گروہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جماعت بھی کہہ سکتے ہیں، بہرحال جماعت یہاں پہ آپ صحیح معنوں میں یہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ادبی حلقہ قائم کیا گیا یعنی ایک ادبی جماعت قائم کی گئی، جس میں ڈاکٹر تاثیر، فیض احمد فیض شاعر ہیں، مشہور شاعر ہیں، آپ لوگ ان کو جانتے ہیں، حامد علی خان، حمید احمد خان، چراغ حسن حسرت، محمود نظامی، غلام عباس، انصار ناصری وغیرہ شریک کیے گئے تھے۔ تمام یہ شعراء اور ادباء ہیں۔ تو یہ ان کے حوالے سے مختصراً نیچے لکھا بھی ہوا ہے کہ ڈاکٹر تاثیر، جن کا پورا نام محمد دین تاثیر، نامور ادیب اور نقاد تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل رہے۔ دوسرے نمبر پہ فیض احمد فیض ہیں، تو ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ فیض معروف ترقی پسند شاعر تھے، زیادہ تر درس و تدریس اور صحافت سے وابستہ رہیں۔ فیض احمد فیض بہت بڑا نام ہے اور جدید شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ حامد علی خان کے حوالے سے ہیں کہ حامد علی خان رسالہ الحمراء کے بانی ایڈیٹر ادیب تھے۔ چوتھے نمبر پہ حمید احمد خان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ ادیب اور نقاد تھے، اسلامیہ کالج لاہور کے پرنسپل اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے۔ پانچویں نمبر پر یہ چراغ حسن حسرت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حسرت صحافی، ادیب اور مزاح نگار تھے۔ چھٹے نمبر پہ محمود نظامی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ محمود نظامی ادیب اور براڈ کاسٹر تھے۔ براڈ کاسٹر یعنی ریڈیو میں جو پروگرام نشر کرتے ہیں۔ نظر نامہ ان کا بلند پایہ سفر نامہ ہے۔ سفر نامہ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی ادیب اپنی کسی تفریح پہ چلے جائے، کسی علاقے کے سفر پہ چلے جائے اور پھر اس علاقے کے جو سفر کے حالات ہیں وہ لکھ لیں تو اس کو سفر نامہ کہتے ہیں۔ آگے پھر غلام عباس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ غلام عباس کا شمار اردو کے بہت اچھے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ افسانے
کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے غلام عباس، اور 8ویں نمبر پہ پھر انصار ناصری کے حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ انصار ناصری ادیب اور براڈ کاسٹر تھے۔ تو یہ مختلف شعراء اور مصنفین تھے جو فیض احمد فیض کے ساتھ جو دیگر شعراء اور مصنفین ہیں، تو پطرس بخاری کے بنائے ہوئے ادبی حلقے میں یہ تمام لوگ موجود تھے۔ آگے کہتے ہیں کہ ہر مہینے اس کا ایک اجلاس ہوتا تھا۔ یہ جو ادبی حلقہ تھا اس کا ایک جلسہ ہوتا تھا، ایک اجلاس، ایک محفل ہوتی تھی ہر مہینے میں ایک دفعہ، کبھی پطرس کے گھر پر اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ جگہ اس کے لیے مختص تھی، کبھی یہ پطرس بخاری کے گھر پر سب لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور کبھی ڈاکٹر تاثیر کے گھر پر۔ اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا۔ ادبی مقالہ یا مقالہ آپ کہہ لیں، ایک طویل مضمون کو ہم مقالہ کہتے ہیں، جس کو ہم تھیسس بھی کہا کرتے ہیں، تھیسس۔ تو یہ جو جلسہ ہوتا تھا اس میں ایک مقالہ کسی ادبی موضوع پر پڑھا جاتا تھا اور اس پر گفتگو ہوتی ہیں، یعنی بحث و مباحثہ اس پر پھر ہوتا تھا، کیونکہ ادب کے حوالے سے یہ ادبی حلقہ بنایا ہوا تھا۔ ایک جلسے میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، ایک جلسہ اس میں ایسا بھی آیا کہ جس میں محمود نظامی نے کوئی مقالہ پڑھا، اس میں مرزا صاحب بھی تشریف لائے تھے۔ یہ جو جلسہ ہو رہا تھا اس میں مرزا محمد سعید بھی موجود تھے۔ ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ مقالہ جب ختم ہوا تو اس پہ گفتگو اور بحث و مباحثہ کا جب وقت آیا تو ڈاکٹر تاثیر نے گفتگو کا آغاز کیا۔ پطرس خاموش رہے، کیونکہ ان کا استاد سامنے موجود تھا، لہٰذا پطرس بخاری خود خاموش رہے۔ مرزا صاحب سے درخواست کی گئی کہ کچھ فرمائیے، استاد تھے، سب ان کو استاد مانتے تھے، لہٰذا ان سے درخواست کی گئی کہ آپ بھی اس مقالے کے حوالے سے اپنی رائے دیجیے۔ مرزا صاحب بحث مباحثے کو ناپسند کرتے تھے، کسی بات پہ الجھنا وہ پسند نہیں کرتے تھے، بحث و مباحثے سے وہ زیادہ گریز کرتے تھے، اس لیے بڑی محتاط رائے دیتے تھے۔ محتاط، احتیاط کرنے والا، محتاط رائے، ایسی رائے کہ بھئی کسی کی دل شکنی نہ ہو، اس پہ مزید بحث و مباحثہ نہ ہو، ایسی رائے اس نے اپنی طرف سے پیش کی۔ انداز کچھ ایسا ہوتا تھا، اب جب وہ رائے پیش کر رہے تھے تو اس کی جو اس کا رائے پیش کرنے کا انداز تھا وہ کس طرح تھا؟ نہیں، یہ بات تو نہیں، مگر خیر ایسا بھی ہوتا ہے، مطلب بہت ہی احتیاط کے ساتھ وہ اپنی رائے اس نے دی۔ پطرس کو شوخی سوجھی، شوخی ادھر میں نے لکھا ہوا ہے، شوخی سے مراد ہے چالاکی، آپ شرارت بھی کہہ لیں۔ شوخی سوجھنا یعنی ان کو شرارت کرنے کا دل چاہا کہ میں یہاں پہ کچھ تھوڑی سی شرارت بھی کر لوں، کیونکہ تھے بھی مزاح نگار، اور تو لہٰذا وہ اس کی طبیعت میں بھی وہ شوخی اور ظرافت تھی۔ فیض کو اشارہ کیا، پطرس بخاری نے اب کیا کیا؟ فیض صاحب کو اشارہ کیا کہ بھئی استاد تو کچھ بول رہے ہیں لیکن آپ بھی کچھ بول دیجئے۔ وہ مرزا صاحب سے زیادہ واقف نہیں تھے۔ اب فیض احمد فیض مرزا محمد سعید کو زیادہ جانتے نہیں تھے کہ وہ کیا شخصیت ہیں اس کی۔ بات کاٹ کر فوراً شروع ہو گئے۔ اب فیض نے مرزا صاحب کی بات کاٹ دی اور اپنی بات شروع کر دی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا، اب فیض صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری۔ فیض صاحب اپنی طرف سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ مرزا محمد سعید کون ہے، لہٰذا فیض صاحب نے اس طرح کہا کہ بھئی آپ کو تو یہ معلوم ہوگا کہ جو رومی تہذیب تھی وہ یونانی تہذیب کے بعد ابھری، وہ یونانی تہذیب کے بعد سامنے آئی۔ اتنا تو ان کا کہنا اور مرزا صاحب کا جلال میں آ جانا، غیظ و غضب، غصہ، جلال، رعب، دبدبہ، غیظ و غضب میں آ گئے، غصہ ہو گئے، یا ویسے ہی جلال میں آ گئے، بس شروع ہو گئے۔ جی ہاں، میں یہ جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ڈیش، مطلب اس کے بعد بڑی تفصیلی بات اس نے کی۔ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا کہ عمدہ چلا آتا تھا۔ تہذیب یعنی سویلائزیشن، مطلب یہ کہ پرانی تہذیبوں پر وہ باتیں کی گئیں کہ سب حیران رہ گئے۔
اس دن مجھے بھی اندازہ ہوا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی دولت بھری پڑی ہیں۔ شاہد احمد دہلوی کہہ رہے کہ مجھے بھی اسی دن اندازہ ہوا کہ وہ کتنے عالم فاضل شخص تھے کہ تاریخ کا بھی ان کے ساتھ اتنا بڑا علم موجود تھا۔ فیض پشیمانی سے بار بار مرزا صاحب کی طرف دیکھتے تھے۔ پشیمانی یعنی نادم ہونا، ندامت، اپنی غلطی پر پشیمان ہونا ہم کہتے ہیں، شرمندہ ہونا، شرمندگی سے یا ندامت سے۔ مرزا محمد سعید کے کو بار بار دیکھا کرتے تھے کہ بھئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے۔ پطرس بخاری جو تھے وہ ویسے تو خاموش تھے لیکن دل ہی دل میں ہنس رہے تھے کہ بھئی ابھی پتہ چلے گا آپ لوگوں کا کہ دیکھا اسے کہتے ہیں علم کا سمندر۔ پطرس اس بات پہ بھی دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے، فیض احمد فیض اور سب کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ بھئی دیکھیں علم کا سمندر یہ ہوتا ہے۔ ہم سب یعنی شاہد احمد دہلوی کہہ رہے کہ ہم سب دم بخود ساکت بیٹھے، مرزا صاحب کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے۔ دم بخود ساکت یعنی مکمل طور پر خاموش، مکمل طور پر ہم خاموش تھے اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرانی کے ساتھ مرزا محمد سعید کو دیکھ رہے تھے۔ پطرس نے مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے فوراً چائے کا سامان رکھوانا شروع کر دیا اور خدا کر کے مرزا صاحب کا جلال رفع ہوا یعنی ان کا جلال ختم ہوا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ اس سے آگے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں اس کو پڑھیں گے۔ آپ بھی اس کو غور سے پڑھیں، ان الفاظ کو باقاعدہ پینسل لے کے ان الفاظ کے اوپر آپ معنی لکھیں، اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو کسی جملے میں کسی لفظ کا مفہوم یا معنی آپ کو دشوار لگے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔